بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 73۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب بنت عویمر رضی اللہ عنہا اور کنیت ام رمان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ام عبداللہ کنیت کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ سیرت احمد مجتبیٰ میں مطعم بن عدی کا بیٹا لکھا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی تحریک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے ام رومان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے گھر آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ اس طرح وہ بات ختم ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پایا، لیکن مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ عقد کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے متعلق علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور کے مطابق نکاح کے وقت عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، جبکہ کچھ علماء اس سے سخت اختلاف کرتے ہیں اور ان کے نزدیک نکاح کے وقت عمر 15 یا 16 سال اور رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ واللہ عالم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا، کم عمری ہی میں انہیں کاشانہ نبوت تک پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی سادہ لو دل پر اسلامی تعلیم کا گہرا نقش مرتسم ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس نو عمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے سے اسے پوری امت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ ان سے 2210 مرفوع احادیث صحیحہ مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ذہین خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے میں منشاء ربانی یہ تھا کہ وہ کمی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونے میں عام خواتین کو مانے تھی، وہ اس ذات مقدس سے پوری ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خواتین زیادہ تر اپنے مسائل آپ رضی اللہ عنہ ہی کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتی تھی، یا پھر وہ نمائندہ بن کر مخصوص مسائل کے بارے میں کوریت کر سوالات کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات سے امت کو 1/3 علم فقہ ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے علاوہ امت کو ان کے ذریعے بے شمار سعادتیں ملی۔ تیمم کی سہولت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 بار سلام کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کی خوشخبری دی کہ وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی
اور رات کے وقت جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ درس آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔